دوسرا ایک کام آج یہاں بھی ہوا، نعرہ تکبیر گونجا گیا اور آپ سب نے اللہ اکبر کہا. اس کا کوئی ثبوت ہے تو بتائیں. اللہ اکبر آپ نے سب نے مل کر کہا. یہ اجتماعی ذکر. کیا اجتماعی ذکر کتاب و سنت سے ثابت ہے؟ اجتماعی ذکر. جو شخص کہے گا نعرہ تکبیر، اس کا کیا مقصد ہے؟ سب مل کر اللہ اکبر کے. اور یہ کہا جاتا اللہ کے بندو نعرہ تکبیر جب لگاتے ہو تو یہ خطیب کے لیے ہلاکت. اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا، میں کیا بن گیا کہ نعرے لگ رہے ہیں. اور پھر وہ فخر کرتے ہیں کہ کل میں نے تقریر کی، بڑے نعرے لگے، بڑے نعرے لگے. اور خطیب کہتا ہے کہ نعروں کا آواز اتنا ہلکا. پھر وہ اور زور سے نعرہ تکبیر کہتے ہیں اور مجمع اور زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر خطیب کہتا ہے کہ وہاں سے آواز نہیں ہے، اس کونے سے. پھر کہتے ہیں پھر کہتا ہے وہاں سے آواز نہیں ہے، اس کونے سے نہیں ہے. ایک خطیب کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ اکبر اتنی زور سے کہو، اتنی زور سے کہو، آواز یہاں سے نکلے اور سامنے کوئی مسجد تھی بریلویوں کی، وہاں تک جائے اور وہاں کی دیواروں کو پھاڑ کر، اور جو مولوی ہے اس کے گھر کی دیواروں کو پھاڑ کر، اس کے کمروں کی دیواروں کو پھاڑ کر، سردی کا موسم تھا، اس کے لحاف کو پھاڑ کر، اس کے کانوں کے پردوں کو پھاڑ کر. لوگ ہنس رہے. یہ دعوت ہے، یہ کھیل. بلکہ ایک شخص نے یہاں تک کہا نعوذ باللہ واستغفر اللہ، کہ اتنا ہلکا نعرہ اتنا اونچا لگاؤ، اتنا بڑا لگاؤ جتنا بڑا تمہارا رب ہے. نعرے کی آواز کے ساتھ اپنے رب کو قیاس کر رہے ہیں، رب کی بڑائی کو اپنے نعرے کی آواز میں تول رہے ہیں. اللہ کا خوف کرو. یہ تمام فرسودہ باتیں حکمت دعوت کے خلاف ہیں. سب سے زیادہ تاثیر کس کے باعث میں تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی صحابہ نعرہ لگایا، کبھی اللہ کے پیغمبر نے کہا ہو سب مل کر سبحان اللہ کہو، سب مل کر الحمدللہ کہو. یہ سب اجتماعی ذکر. سب کہو سبحان اللہ، سب کہو الحمدللہ، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اجتماعی ذکر کی دعوت ہے اور دین میں یہ ثابت نہیں. لہذا یہ دعوت کے کچھ طرق اور کچھ اسالیب جو سلف سے اور احادیث ہمارے سامنے ملتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر معاملے میں کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے.